ایک موضوع ہے جس کا تعلق ممکن ہے کہ بعض مومنین سمجھیں کہ ہم سے نہیں ہے، لیکن ہم سب سے ہے۔ ہم یہاں اگر بیٹھے ہیں تو اس سے مراد نہیں ہے کہ جی دنیا سے کٹ گئے، بالآخر پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، انڈیا سے ہمارا تعلق ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہو اس سے ہمارا تعلق ہے، اور دنیا کے کلچر کو ہمیں بدلنے کے لیے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ انڈیا میں ابھی 15 اپریل کو ہوا ہے ایک ایم پی کا، کہ آپ سنا ہوگا آپ نے، عتیق احمد۔ اب پاکستان میں جو ہے اس کے لیے بعض دفعہ اور حتیٰ افسوس کے ساتھ ایک ہمارے دوست کے بقول قم سے بھی ایک مولانا نے افسوس کا وہ کہ ہائے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کہیں بھی ہو غلط ہے، لیکن یہ شخص کون ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو پہلے مرحلے میں بتائیں کہ پاکستان میں جس طرح سے ماحول خراب کیا جا رہا ہے ASS کے ذریعے سے، کہ اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی پر یہ تنظیم، ایک تو گدھے کے بچے کے معنی ہے انجمن سپاہ صحابہ ASS، ایک اور معنی ہے عمومی بیان۔ اس طرح سے ASS نے پاکستان میں رسول و آل رسول کے چاہنے والوں کے لیے ماحول خراب کیا ہوا ہے اور قتل عام کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور ان کا ایک نام ہے سپاہ صحابہ۔ بالکل اسی طرح سے انڈیا میں ہے RSS، اور ان کا ہم نے نام رکھا ہے سپاہ گاؤ۔ یہ یہاں صحابہ کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، وہ وہاں گائے کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں۔ انڈیا اس وقت تیسرے نمبر پر ہے گاؤں کا، اور یہ اکثر کام ہندوؤں کا ہے، اور گورنمنٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ بالکل ایسا ہی سپاہ صحابہ والے صحابہ کا شور مچاتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ توہین رسالت اور توہین صحابہ ہے، لیکن اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ جہاں کوئی تاریخی چیز بیان کی جائے وہ شور کرتے ہیں، یہ سنت ہے کس کی؟ سپاہ صحابہ کی۔ بالکل اسی طرح سے انڈیا 3rd نمبر پر ہے گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے پر، برازیل اور آسٹریلیا کے بعد، اور 1st نمبر پر ہے اس اعتبار سے کہ بابا تم جس کو ماتا مان رہے ہو اس کا گوشت بیچ رہے ہو، تو زیادہ شرم کی بات ہے۔ لیکن مارتے کس کو ہیں؟ جس کے پاس سے ایک پاؤ گوشت نکلتا ہے۔ ان دونوں کو آپ لوجیکلی دیکھیں، سپاہ صحابہ کو کہ جن کا توہین رسالت اور صحابہ بھری پڑی ہے، ادھر سپاہ گائے کو کہ جن کا سب سے زیادہ گائے کا گوشت اور لیدر جو ہے ایکسپورٹ ہو رہا ہے انڈیا سے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں گائے ایکسپورٹ کرتے ہیں عید سے پہلے راجستھان کے علاقے سے پاکستان میں، ہزاروں کی تعداد۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ گائے کیوں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، سرحد بند کرو نا، گائے کا گوشت بند کر دو ایکسپورٹ کرنا۔ اب جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان کے لوگوں کو اگر انڈیا میں دکھ ہو رہا ہے کہ ہندو شدت پسندی کر رہے ہیں، تو آپ پاکستان میں شدت پسندی کو کنٹرول کریں، ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اور خصوصاً شیعوں کے ساتھ جو رسول علیہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں اگر کچھ ہو جائے تو آپ کہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، اور پاکستان میں 200 شیعہ مار دیے جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن لوگ بھی ہیں فیس بک وغیرہ پہ، جو میڈیا کے لوگ ہیں، وہ خاموش ہوتے ہیں، جبکہ انڈیا میں جو ماڈرن ہندو ہیں وہ پھر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے لبرل لوگ انسانیت میں اور غیرت میں پاکستان کے لبرل لوگوں سے بہتر ہیں، کیونکہ پاکستان کے لبرل لوگ بھی ہندو اور عیسائی اور شیعوں پر ظلم پر خاموش رہتے ہیں، لیکن انڈیا کے لبرل پھر بولتے ہیں۔ تو پس پاکستان میں اگر انڈیا میں ماحول کو صحیح کرنے کی فکر ہے پاکستانیوں کو، تو وہ پہلے پاکستان میں صحیح کریں گے۔ پاکستان کے اہل سنت کی ذمہ داری ہے، اور اگر انڈیا کے اہل سنت وہاں صحیح کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان میں جب شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو آواز اٹھائیں۔ یہ جو سپاہ صحابہ بنی، اس کے پیچھے جو بہت بڑا ایک سپورٹر تھا کتاب کی صورت میں، وہ شخص تھا منظور نعمانی، کہ جس نے 86 میں کتاب لکھی تھی خمینی اور شیعت، اور اس میں ظاہراً 200 سے زیادہ انہوں نے اپنے ملاؤں کے فتوے جمع کیے تھے شیعوں کے کفر پر، اور سپاہ صحابہ نے سب سے پہلے اس کتاب کو یوز کیا تھا۔ آج منظور نعمانی کا بیٹا وہاں پر ہے کہ جن کا نام ہے خلیل الرحمن نعمانی، وہ انڈیا میں اگر RSS مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے تو بابا آپ آواز اٹھائیں کہ تمہارے باپ کی وجہ سے جو سپاہ صحابہ اور دوسرے لوگ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟
حسین مدنی کا بیٹا کہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سربراہ ہیں، ارشد مدنی، آپ اس عتیق کا کہ جو ایک ڈان تھا اور ایک غنڈہ تھا اور قاتل تھا، اس کا سوگ منا رہے ہیں، لیکن آپ کے ملاؤں نے جو گرم کیا ہوا ہے قتل عام کا بازار پاکستان میں، آپ نے کبھی اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا؟ آپ لوگ دیوبندیوں نے جو پاکستان میں ظلم ڈھایا ہوا ہے شیعوں پر، وہ چیز ہندو اس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں کہ اگر سنی پاکستان میں ہندوؤں اور عیسائیوں کو اور خصوصاً رسول اور رسول کی بیٹی اور رسول کے گھر والوں کے چاہنے والوں کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر وہ بھی وہاں پر یہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جس طرح سپاہ صحابہ نے کہا اور وہابی ملاؤں نے کہا کہ اذان میں علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل ہمارے لوگوں کی توہین ہے، تو اینن یہی بات انڈیا میں RSS والوں نے کہی کہ لا الہ الا اللہ ہمارے بتوں کی توہین ہے۔ تم نے یہاں کہا کہ اذان بین ہونی چاہیے شیعوں کی، وہاں پر انہوں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کی اذان بین ہونی چاہیے۔ تم نے یہاں کہا کہ شیعوں کے جلوس جو ہے اور عزاداری جو ہے باؤنڈری میں ہونی چاہیے، انہوں نے وہاں پر کہا کہ سنیوں کی اور مسلمانوں کی ساری چیزیں جو ہیں باؤنڈری میں ہونی چاہیے اور آواز بند ہونی چاہیے، لاؤڈ اسپیکر بند ہونا چاہیے۔ اگر آپ انڈیا میں چاہتے ہیں کہ مسلمان سکون سے رہیں تو آپ کو پاکستان میں پہلے نان مسلم اور خصوصاً جو حقیقی مسلم ہے محمد والے محمد کے ماننے والے، آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ انڈیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے غنڈے بادشاہوں کو آئیڈیل نہ بنائیں۔ اس وقت دہلی میں جو قطب مینار ہے اس کے ساتھ جو مسجد ہے اس کا نام ہے قوت الاسلام، وہ 27 جین اور ہندو مندر توڑ کے بنائی گئی۔ اس کو ابھی بھی اگر آپ سرچ کریں تو اس کے ستون نظر آئیں گے آپ کو، جو مندر کے توڑے ہوئے ستون ہیں۔ ہم پھر ان لوگوں کو قطب الدین ایبک جیسوں کو اگر آئیڈیل بنائیں گے تو پھر ہندو تو ظاہر ریٹ کریں گے۔ آپ محمود غزنوی جیسے غنڈے کو کہ جس نے بامیان میں بت نہیں توڑے، کیونکہ وہاں اگر بت توڑتا تو کیا گرتا؟ طالبان نے توڑے نا بامیان کے بت بدا کے، محمود غزنوی نے نہیں توڑے۔ کیوں؟ کیا کہ توڑتا اس کے لیے اس کو کتنے شٹرنگ کرنا پڑتی، پھر جا کے اوپر کھدال سے توڑنا پڑتا۔ ابھی کی طرح سے تھوڑی مار سکتے تھے، ٹینک کی طرح، ٹینک کا گولا شٹرنگ کرتے جاتے، ہتھوڑے سے توڑتے، پھر کیا گرتا توڑنے کے بعد نیچے؟ وہ گیا سومنات کے لیے، کیا گرا وہاں سے؟ گرا سونا چاندی ہیرے جواہرات۔ یہ محمود غزنوی کی شدت تھی جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں۔ انڈیا میں سارے مسلمان کہاں کے زیادہ شدید ہیں انڈیا کے ہندو؟ گجرات کے، کیونکہ سومنات کا مندر وہاں تھا۔ اب وہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ مندر ہے وہاں سے لے کے انٹارکٹیکا تک کوئی عمارت، کوئی زمین نہیں ہے۔ ایک آئیڈیل سی جگہ پر ہے سومنات کا مندر کہ وہاں سے لے کے انٹارکٹیکا تک وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے توڑا، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ اب اس کے بعد آپ مغلوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، اورنگزیب جو قاتل تھا اس کو آپ ولی اللہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، اکبر جو واقعاً مسلمانوں بادشاہوں کے لیے واقعاً ایک آئیڈیل تھا، اس کو جو ہے مولویوں نے کافر قرار دے دیا، کیونکہ جب تک وہ سنی ملاؤں کو پیسہ دیتا رہا وہ اچھا رہا ذل الہی۔ جس دن سے اس نے کہا کہ میں سکھوں کو بھی دوں گا، ہندوؤں کو بھی دوں گا، شیعوں کو بھی دوں گا، سب کو دوں گا، اور پھر اکبر نے ایک دفعہ پینترا بدلا اور کہا کہ میں یعنی بادشاہ آسمان کی مانند ہوتا ہے اور اس کی بارش سب کے لیے ہونی چاہیے، رعایا کے لیے میری تمام رعایا برابر ہونی چاہیے۔ جیسے ہی اس نے برابری کی بات کی تو اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ اس نے دین الہی شروع کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں مولویوں کی بدماشی۔ اب اس کے بعد عبدالیوں کی تعریف کر رہے ہیں جو لٹیرے تھے افغانی، اتنے بدماش لوگ تھے کہ مغلوں کی بیٹیوں کو ننگا پھرایا ہے دہلی میں، آپ ان کو آئیڈیل مان رہے ہیں۔ عبدالیوں کو بلانے والوں میں سے کون آدمی تھا اپنے زمانے میں؟ یہ محدث دہلوی کے خاندان۔ غزنویوں کو آپ ولی اللہ بنا رہے ہیں، آل پتمش کو رضیہ سلطان کو آپ ولی اللہ بنا رہے ہیں۔ ادھر تیمور لنگ جو دہشت گرد تھا اس کو آپ جو ہے وہ مقدس بنا رہے ہیں۔ فیروز تغلق کے جس نے اپنی مسجد پہ لکھا کہ میں نے اتنے شیعوں کو قتل کیا، اس کو آپ مقدس بنا رہے ہیں۔ جب سارے غنڈوں اور قاتلوں کو آپ مقدس بنائیں گے تو ظاہر ہندو تو پریشان ہوں گے۔ اس وقت انڈیا میں اس ہندوؤں کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے ظالم اور غنڈے بادشاہوں کے عمل سے بیزاری کریں اور کہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا تھا، ایک بات۔
اور ہندوؤں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کا انتقام ہم سے نہ لیں کسی بھی مسلمان، لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کو برا کہیں۔ اب آپ آ جائیں یہ عتیق۔ عتیق جو ہے 17 سال کی ایج میں، یہ عتیق احمد جو 15 کو مارا گیا اپریل کو، 17 سال کی ایج میں کرمنل ورلڈ میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تدریجاً ڈان بن گیا، پہلے یہ ایم ایل اے بنا، پھر ایم پی بنا۔ ایم ایل اے کی سیٹ جب خالی ہوئی تو اس نے چاہا کہ اپنے بھائی اشرف کو بنائے۔ اشرف کے مقابلے میں اس وقت راجو پال آیا تو راجو پال کو قتل کر دیا، اور اس کی شادی کو صرف 9 دن ہوئے۔ راجو پال کے قتل کے بعد اس کا سالہ جو ہے ایم ایل اے کے لیے کھڑا ہونا چاہ رہا تھا، جس کا نام تھا امیش پال، اس کو اغوا کر لیا۔ جب اس کو اغوا کیا تو اس پر مقدمہ ہوا۔ جب مقدمہ ہوا تو امیش سے کہا ان لوگوں نے کہ تم گواہی نہ دینا ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ گواہی دینے آیا، اور گواہی دینے کے بعد 24 فروری کو اسی مہینے، پچھلے مہینے میں اس کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ گواہی دے چکا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد 2 دن کے بعد اس کو عمر قید ہو گئی۔ کس کو؟ پھر 11 اپریل کو جو امیش کے قاتل تھا ان میں کس کا بیٹا تھا؟ اسد، ایک اس کا ساتھی تھا ارباز، ایک اس کا ساتھی تھا عثمان، اور ایک اس کا ساتھی تھا غلام۔ ان لوگوں کو پولیس نے مار دیا کیونکہ یہ قاتل تھے امیش کے۔ پھر 15 کو کچھ لوگوں نے مار دیا اس عتیق۔ اب یہ جو اشرف بھی بھائی مارا گیا، اگر آپ ویڈیو دیکھیں، اشرف جو ہے یہ الہ آباد کے ایک مشہور کام میں، بلکہ مشہور کیا، بڑا کیس مشہور ہوا بڑے غلیظ کام میں، اور اس کو وہاں کہا جاتا ہے الہ آباد مدرسہ کانڈ۔ کانڈ یعنی حادثہ۔ وہ کیا تھا؟ اس نے دیوبندی، یا خود دیوبندی ہیں، دیوبندی مدرسے کی 2 لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کی عزتیں لوٹی۔ یہ اشرف خان۔ اب اگر مسلمان ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر اور رہبر بنائیں گے کہ جو ڈان بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، قتل عام بھی کرتے ہیں، ہاں اتنی بات واضح ہے کہ مسلمان غنڈے کو مارا جائے اور ہندو غنڈے کو لایا جائے تو یہ واقعاً جمہوریت نہیں ہے۔ ہاں، ماورائے عدالت قتل کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اب اس کو کہا جائے جی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان لیڈر مار دیا گیا، تو نہ بابا نہ، ایسے آدمی کو لیڈر نہ بنائیں۔ یہ ہمارے سنیوں سے درخواست ہے، آپ پوری تاریخ میں دشمنان اہل بیت کے جتنے بھی دشمنان اہل بیت اور قاتلین اہل بیت جتنے غنڈے تھے ان کو آپ ہیرو بناتے چلے گئے۔ اب یہ ماڈرن ورلڈ ہے بابا، اس ماڈرن ورلڈ میں غنڈوں کو ہیرو نہ بناؤ۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، الہ آباد میں ایک امام بارگاہ تھی جو 800 گز پہ تھی، اس کا نام تھا امام بارگاہ غلام حیدر۔ یہ ایک غلام حیدر صاحب تھے الہ آباد کے، جنہوں نے 200 سال پہلے اس کو وقف کیا تھا، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس امام بارگاہ کے ایک متولی تھے کہ جن کا نام تھا وقار رضوی۔ اب یہ پورا دیکھیں، ایک گینگ بنا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا وسیم رضوی جو الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، بعد میں ہندو ہو گیا۔ یہ وسیم رضوی کیا تھا؟ شیعہ وقف بورڈ کا ڈائریکٹر، شیعہ وقف بورڈ کا، یاد رکھیں۔ وقف کا منسٹر کون تھا اپنے زمانے کا؟ اسی کے زمانے کا اعظم خان جو سنی تھا۔ اعظم خان اور یہ لوگ مل کر زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے، پوری مافیا بن گئی تھی۔ اور بدقسمتی سے یہی وسیم دیکھیں نا، اب ہندو بھی ہو گیا تھوڑے سے فائدے کے لیے، تو اس نے زمینوں پہ کتنا ظلم کیا ہوگا۔ یہ شیعوں کی زمینیں بیچ رہا تھا۔ اب بیچنے کے لیے اس کو ضرورت پڑتی تھی کچھ جگہ متولی بنائے، تو اسی امام بارگاہ غلام حیدر کا متولی بنایا الہ آباد کے ایک آدمی کو، وقار رضوی کو۔ جب وہ متولی بن گیا تو اب اس کے بعد ساج باج ہوئی کہ اس امام بارگاہ کو توڑ کے یہاں پر مال بنے گا۔ تو 64 دکانیں بنی اور ہر دکان تقریباً 70 لاکھ کی تھی۔ اس پر وہاں کے ایک شیعہ مومن نے، شوکت صاحب نے مقدمہ کیا اور پھر اس کو توڑوایا۔ اس امام بارگاہ کے قضیے میں بھی جو پیسہ لگا ہوا تھا ڈان کے اعتبار سے، وہ بھی اسی عتیق کا لگا ہوا تھا، اور 4 منزلہ عمارت بنی تھی، اور اس میں ایک حصہ چھوٹا سا امام بارگاہ کا دے دیا تھا۔ یہ اتنا سا حصہ ہو گیا، یعنی اس پورے امام بارگاہ کو توڑ کے مال بنائیں اور اس کے بعد فرسٹ فلور پر ایک کمرہ دے دیں کہ یہ امام بارگاہ غلام حیدر ہو۔ تو اس قسم کے افراد تھے۔ تو ایسے افراد کو اس طرح سے سپورٹ کرنا اور ایسے افراد کو اس طرح سے آگے بڑھانا اور ایسے افراد کو ہیرو بنانا، یہ اہل سنت کی سنت چلی آ رہی ہے۔ اب اہل سنت کے جوانوں کو چاہیے
کہ ماضی میں جن لوگوں نے غنڈہ گردی کی، اہل بیت کے خلاف قتل عام کیا، اہل بیت کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا، ماضی میں جن لوگوں نے تخت و تاج کے لیے اور ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور مال و دولت کو لوٹنے کے لیے دین کا نام استعمال کیا، ان لوگوں کو ولی اللہ نہ بنائے۔ اور پاکستان میں بھی ان چیزوں کو، یہ سب کو دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر جو پارٹ اس وقت انڈیا پاکستان میں پلے کیا جا رہا ہے، اس میں دیوبندیوں کا بہت دخل ہے، یاد رکھیں۔ یہی دیوبندی پاکستان میں کہتے ہیں نظام اسلام، انڈیا میں کہتے ہیں سیکولرزم، پاکستان میں شیعوں کا قتل کرتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا میں 13% مسلمان ہیں، یونیورسٹیوں میں 3% ہیں، یہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کا بھی دخل ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی ایک بڑی مین پاور کو تو مدرسوں میں ڈال دیا ہے۔ انسان کا ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، اس کی مینٹل پاور بھی لمیٹڈ ہے، وہ تھوڑے کام کر سکتا ہے۔ اور کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی کہ جو جیک آف آل ماسٹر آف نن پہ چل رہی ہو، کہ ہر چیز میں تھوڑا 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 ہے نا۔ جیک آف آل ماسٹر آف نن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز کے ماسٹر ہو جاؤ، بے شک دوسری چیز نہیں جانتے ہو۔ ہمیشہ وہ آدمی آگے جاتا ہے جو کسی ایک یا دو سبجیکٹ میں آگے ہوتا ہے۔ تو مسلمان ظاہر ہے جب مدرسوں میں لگ جائیں گے اور بچوں کو اپنے حفظ اور ان چیزوں میں لگا دیں گے تو ظاہر ہے دوسری جانب سے توجہ ہٹے گی۔ اب یہ کیا کہ جو قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، قرآن کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ کس نے کہا ہر مسلمان کو کہ جی ہر مسلمان قاری قرآن ہو یا حافظ قرآن ہو؟ اصلا اصحاب جو ہیں وہ اکثریت حافظ قرآن نہیں تھے۔ یہ تینوں خلفاء جو ہیں حافظ قرآن نہیں تھے۔ اکثر اصحاب حافظ قرآن نہیں تھے، قلیل حافظ قرآن تھے، وہ بھی پورے کا نہیں تھے، کوئی چند آیتوں کوئی چند آیتوں۔ پاکستان میں بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ شیعوں کی پرسنٹیج کے حساب سے یونیورسٹی میں شیعہ کم ہے، جس میں کہ اہم ترین کام کیا ہے؟ انڈیا میں ہندو متعصب ٹیچر لڑکوں کی پرسنٹیج خراب کرتے ہیں، پاکستان میں دیوبندی متعصب ٹیچر بچوں کی پرسنٹیج خراب کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں ایجوکیشن کا نظام مزید خراب ہوگا، کیوں؟ کہ جی حفظ قرآن کی کلاسز بھی شروع ہو گئی ہیں، عربی کی بھی ہو گئی ہیں، دینیات کی بھی ہو گئی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ بچوں کی جو مینٹلی صلاحیت ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ جب ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ فزکس میں، کیمسٹری میں، بہت سارے موضوعات میں وہ نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی کہ جو فزکس کیمسٹری میں بہت سارے علوم میں بالکل ٹھپ ہوگا، وہ حفظ قرآن کی وجہ سے 10 نمبر آگے لے لے گا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ جو دوسرے شعبے ہیں وہاں پر کام نہیں کر پائے گا۔ تو یہ جو انڈیا میں کام ہو رہا ہے RSS کے ذریعے سے اور ہندوتوا کے ذریعے سے یا سپاہی گائے کے ذریعے سے، اینن وہی کام ASS کے ذریعے سے یا سپاہی صحابہ کے ذریعے سے اور دیوبندی مولویوں کے ذریعے سے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس پر یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ قوم کا مینٹل لیول ہائی ہونا چاہیے۔ ہمارے لکھنے والے، بولنے والے، سیاستدان دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، نہ سمجھیں کہ ہم اب پاکستان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، انڈیا سے نہیں ہے، کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ واقعاً افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر کینیڈا میں، امریکہ میں ہمارے لوگ پالیٹکس میں نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ پالیٹکس میں ہونے چاہیے، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہونے چاہیے، سینٹ میں تعلقات ہونے چاہیے۔ جیسے ابھی یہاں پر وہ صاحب آئے تھے، کیا نام تھا ان کا، جو کا نام ہے پرمیت ظاہر۔ اب اگر وہ آئے ہیں، وہ پچھلی دفعہ 90 ووٹوں سے ہارے تھے۔ ہم لوگ کو چاہیے ایسے کمیونٹی اس کو سپورٹ کریں، لیکن سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل رکھیں ساتھ میں، کہ ہماری آواز بننا، ہماری بات کرنا۔ لہذا جہاں ہم خود نہیں کھڑے ہو سکتے وہاں دوسروں کو سپورٹ کریں۔ خالی رونے سے کچھ نہیں ہوتا کہ جی یہودی جو ہیں وہ سیاست میں ہیں، وہ خود سیاست میں نہیں ہیں، وہ سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں۔ ہمارا کام صرف رونا ہو گیا، ہائے ویلا وائے ویلا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ بابا ہم کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ ہمارا کام ہو گیا اپنے غنڈوں کی تعریف کرنا، اپنے جرائم کو چھپانا۔ کتنا ٹائم باقی ہے ابھی؟ تو یہ چیز ذہن میں رہے، ہم میں سے ہر فرد کو آگے بڑھنا ہوگا قوم کے لیے۔ ممکن ہے بعض کہیں کہ یہ سیاسی موضوع ہے، نا سیاسی موضوع نہیں ہے۔ یہ ہم نے موضوع ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے شیعہ قتل ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان اہل سنت کو مخاطب کیا ہے کہ اگر انڈیا میں کسی ایک قتل پر آپ کا دل جلتا ہے تو پاکستان میں 200 شیعوں کے قتل پہ آپ کا دل کیوں نہیں جلتا؟ آپ اس طرح سے عادل نہیں ہیں جس طرح سے بعض ہندو لڑکی لڑکا عادل ہیں۔ وہ واقعاً اچھے ہیں، کیونکہ وہ ہندو ہونے کے بعد بھی دفاع کرتے ہیں کسی ایک مسلمان کا۔ اور یہ وہی والی چیز ہے جو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے جینوسائٹ کہ جس کی جانب توجہ رہے، ہولوکاسٹ تھا،
وہ ہٹلر نے کیا، ہمیں ہٹلر کی مذمت کرنی چاہیے۔ دنیا کے بڑے جینوسائیڈ میں سے ایک جینوسائیڈ تھا کہ ہم کہتے ہیں جی بوسنیا اور ہرزیگووینا میں جنگ ہو رہی ہے، یوگوسلاویکیا میں یہ ہوا۔ کبھی آپ کو پتا چلا کہ ترکی والوں نے کتنے آرمینین مارے تھے؟ آپ کو پتا ہے کہ ترکی والے عثمانیوں نے وہاں چیکوسلواکیا اور بوسنیا کے ارد گرد علاقوں میں سرائیوو میں کیا کیا تھا؟ تو بابا ایک جانب آپ ظلم کرتے ہیں، جب ظالم انتقام لیتا ہے تو وہی اللہ کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ پاکستان میں قتل عام مسلمانوں نے شروع کیا تھا 47 کے پاکستان کے علاقے میں، مانسیرا میں قتل کیا تھا مولوی مانسیرائی کے حکم سے، جو بعد میں پنڈی آ گیا تھا، وہ دیوبندی تھا۔ ایبٹ آباد میں ہوا تھا قتل عام سکھوں کا، ہندوؤں کا، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی، ان کے سینوں کو کاٹا گیا، یہ 46 میں ہوا تھا۔ پھر 47 کی مارچ میں پنڈی میں آپ نے کیا، تارا سنگھ کی ماں کو مارا، تارا سنگھ کے گھر والوں کو مارا، اسی تارا سنگھ نے پھر قتل عام کروایا، وہ سکھوں کے لیڈر تھا۔ پنجاب میں قتل عام ہوا، 4 لاکھ آپ نے مارے، 6 لاکھ انہوں نے مار دیے۔ اس پر ہم نے پردہ ڈال دیا کہ جی پاکستان بننے کے لیے بڑا خون گیا۔ پاکستان بننے کے لیے ایک خون کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ڈاکومنٹ کے ذریعے سے آزاد ہوا تھا۔ یہ تو ہمارے دیوبندی مولوی، بریلوی مولوی اور پیرو مریدوں نے جو یہاں پر اس پاکستان کے خطے میں قتل عام کیا تھا، اس کا ریونج سکھوں نے لیا۔ اور اس کو بار بار یاد رکھیں کہ ریونج سکھوں نے لیا، جبکہ ہندو بھی قتل ہوئے تھے، ہندوؤں نے ریونج نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ گاندھی جی اہنسا کی تحریک چلا رہے تھے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بار بار جو ہم ذکر کر رہے ہیں گاندھی جی کا، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی عادت پڑ گئی ہے قاتلوں کو ولی اللہ بنانا، اور کوئی اچھا آدمی ہو اور ہمارے کام کا نہ ہو تو اس کو بالکل چھپا دینا۔ اگر دیکھا جائے 41 میں اگر واقعاً کوئی ڈیسنٹ آدمی تھا، واقعاً کوئی نیک آدمی تھا کہ جس نے انسانوں کی پرواہ کی، وہ گاندھی جی تھا۔ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، قطعاً ان کو برزخ میں جزا مل رہی ہوگی اس کی، جنت جہنم اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ جو گاندھی جی نے کام کیا وہ مسلمان ملاؤں نے نہیں کیا، یاد رکھیں۔ مسلمان ملا شہروں میں نہیں گھوم رہے تھے جان بچانے کے لیے ہندوؤں اور سکھوں کی، مسلمان ملا مسجدوں سے شور مچا رہے تھے کہ ان کفار کے مال کو لوٹ لو۔ گاندھی جی کے پاؤں کی ٹھوکر نہیں ہے وہ ملا کے جنہوں نے بے قصور سکھوں اور ہندو لڑکیوں کی عزتیں لٹوائیں، ان کو قتل کیا۔ اس وقت سکھوں کی اور ہندوؤں کی اکثر زمینیں، آپ کو تعجب ہوگا، پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں کس کے پاس ہے؟ ان ملاؤں کے پاس، یا اس زمانے کے جو مسلمان غنڈے دادا گیر ٹائپ لوگ تھے ان کے پاس، اور بعض زمینیں کس کے پاس ہیں؟ درگاہوں کے پاس۔ جو درگاہوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کئی 100 مربع ہیں، وہ بعض مربع وہ ہیں جو ہندوؤں کے اور سکھوں کے انہوں نے لوٹے تھے دین کے نام پر، اور اتنے یہ لوگ گر چکے تھے کہ ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی تھی۔ یہ کام بالکل غلط ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس جینوسائیڈ کو مقدس بنا دیا گیا، اور اس سے زیادہ خباثت کی بات یہ ہے کہ اس پورے جینوسائیڈ کو سکھوں پر ڈال دیا گیا۔ جس سکھوں کے یہاں سے ٹرینیں کٹی ہوئی آتی تھی، تو کیا یہاں سے ٹرینیں کٹی ہوئی نہیں جاتی تھی؟ یہ جو روش ہے مسلمانوں کی، یہ خطرناک روش ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جینوسائیڈ ہوا تھا 47 میں، اور اس میں ہم نے کام کیا، یورپ امریکہ اخباروں میں یہ جینوسائیڈ کی خبریں آ رہی تھیں، اور 48 میں اس کا 1% بھی نہیں کیا یہودیوں نے۔ آپ کو یہودیوں کا یاد ہے، اپنا یاد نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت کی مینٹلٹی، اپنا یاد نہیں ہے، سکھوں پہ ڈال دیا۔ 10 لاکھ ہندو اور سکھ اور مسلمان مرے پنجاب جینوسائیڈ میں، یاد رکھیں، اس کو چھپا دیا گیا ہے ہمارے۔ کشمیر میں 10 تاراج ہوئے شیعوں کے، 10 دفعہ قتل عام ہوا ہے کشمیر میں۔ آج جو ہم کہتے ہیں کشمیر الگ نہیں ہونا چاہیے، بعض ہمارے ملاؤں کو آگ لگتی ہے، سمجھتے ہیں شاید ہم کہیں سے پیسہ لے رہے ہیں۔ نہ بابا، آپ کشمیر میں دیوبندیوں اور اہل حدیث کو شیعوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہو دوبارہ، جنہوں نے تاریخ میں 10 دفعہ تاراج کیا ہے شیعوں کا، اور شیعوں کی عورتوں کا قتل عام کیا ہے، اور تاریخ میں ہے کہ حتیٰ ان کی شرمگاہیں تک کاٹ دی تھیں تاکہ نسلیں نہ بڑھیں۔ ان لوگوں کو دوبارہ لے کے آنا چاہتے ہو؟ ان اہل سنت دیوبندیوں اور بریلویوں کو جو شیعہ جو اپنے محلے سے امام حسین کا جلوس نہیں گزرنے دیتے، ان کے لیے عاشور کے جلوس کو کھیل بناتے ہو؟ یہ جو عاشور کے جلوس پر ڈرامہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم نے گفتگو کی، بابا تم ان مجاہدین کے نام پر عاشور کا جلوس خراب کر رہے ہو کہ جن کے محلے میں عاشور کا جلوس نہیں جا سکتا۔
پہلے ان کے محلے سے عاشور کا جلوس گزارو، ان کے محلے میں امام حسین کے نام کے پرچم لگاؤ۔ جو لوگ رسول کی اولاد کے قاتلوں کو مرد آباد نہیں کہتے، ان کے قاتلوں کو مرد آباد ہم عاشور کے جلوس میں کہیں، ہم ان سے یہ کہیں کہ آؤ انڈیا کو مرد آباد کہیں گے بعد میں، پہلے کو یزید کو مرد آباد۔ کون زیادہ خبیث ہے؟ رسول کو، آل رسول کو قتل کر کے اسیر کرنے والا یا چند مسلمانوں کو قتل کرنے والے انڈین آرمی کون؟ اب آپ تصور کریں ہمارے لوگ مجاہد بن رہے ہیں، ہمارے عاشور کے جلوس کو خراب کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ کیوں فلاں مجاہد تصویر لے کے، کیوں تصویر لے کے جا رہے ہو؟ وہ آدمی امام حسین کا دفاع کر سکتا تھا؟ جن لوگوں میں امام حسین کو زندہ باد کہنے کی طاقت نہیں ہے، جن لوگوں میں یزید کو مردہ باد کہنے کی طاقت نہیں ہے، ہم ان کو زندہ باد کہیں اپنے جلوس میں؟ چلو مذہبی اعتبار سے فرق ہو، کم سے کم کسی مظلوم کا دفاع تو کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنا چاہیے، اور ہم سمجھاتے ہیں، اور اس وقت اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، ہر جگہ کھیل بن رہے ہیں۔ شیعوں نے ایشو اٹھایا بیت المقدس کا، تمام اہل سنت، بادشاہ نہیں، تمام اہل سنت فرقوں کے علماء نے چھوڑ دیا بیت المقدس کو۔ کیوں؟ کہ جی شیعہ نے ایشو اٹھایا۔ شیعوں نے اسرائیل کی مخالفت کی، تمام مکاتب اہل سنت کے علماء، بادشاہ نہیں صرف، سب کے سب اسرائیل کے حامی ہو گئے۔ حتیٰ ایران میں خبرگان میں جو عبدالحمید ہے مولوی زاہدان سے، اس نے ابھی کہا ہے کہ جی اس ملک کے خلاف، اسرائیل کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خبرگان کا ایران میں، زاہدان میں۔ افغانستان میں مولوی ایک ہے نقشبندی، اس نے کہا یوم القدس منانا حرام ہے۔ تو ان کی مینٹلٹی سمجھیں کہ یہ ہر ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان کو صرف یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ ظالم ہے، اس سے ہمیں پیسہ مل رہا ہے، یا وہ ہندوؤں کو مار رہا ہے، یا وہ شیعوں کو مار رہا ہے، یا وہ عیسائیوں کو مار رہا ہے۔ جو بھی ظالم آدمی ان کے ملاؤں کو پیسہ دے اور کسی قوم کو قتل کرے اور ان کو زمین جائیداد دے دے، اس کو یہ بلا کسی تردد ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ اور ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے کہ کسی کو بھی اس طرح سے ولی اللہ، چاہے وہ محمد بن قاسم ہو، چاہے کوئی ہو، نہ بننے دیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔